بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 501 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 5 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 501 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 3581۔ میں بیمار تھا لیکن اجلاس میں شرکت کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود میں نے اجلاس میں شرکت کی، میں اجلاس میں میٹنگ میں شریک ہوا، شرکت کی، یعنی وہاں پہ میرا جو ہے وہ پریزنس ہوئی۔ میں بیمار تھا لیکن اجلاس میں شرکت کی۔ I was ill, I was sick but attended the meeting لیکن اجلاس میں شرکت کی، اجلاس میں شریک ہوا۔ I was sick میں بیمار تھا، ماضی کی بات ہے، but attended، پھر attended لگے گا کیونکہ پہلا ورب ماضی میں ہے، تو جو اس کا سیکنڈ جو ہے وہاں پہ بھی پھر ماضی ہی یوز ہوگا۔ I was ill but attended the meeting، یا sick لگا لیں یا ill لگا لیں۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ آپ کو میرے بھائی سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب یہ معافی مانگنے کا جو ہے وہ شوڈ کی جگہ مسٹ ضروری ہے۔ شوڈ جو ہے وہ ایک تاکید ہے، لیکن یہاں پہ اگر کوئی ایسی سیریس مسئلہ ہے تو پھر مسٹ لگا کے ہم پورا کرتے ہیں۔ یو مسٹ اپالوجائز ٹو مائی بردر، یو شوڈ اپالوجائز ٹو مائی بردر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مانگو نہ مانگو تمہاری مرضی، لیکن جہاں پہ معافی کا ذکر ہے وہاں پہ معاملہ سیریس ہوتا ہے، تو جب معاملہ سیریس ہو تو ضرور کا جو آنسر ہے وہ لگانا پڑتا ہے، تو ضرور کا آنسر کے لیے ہم مسٹ کا یوز لگاتے ہیں۔ یو مسٹ اپالوجائز ٹو مائی بردر، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی تمہیں میرے بھائی سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر آگے فردر جو ہے وہ اپنے معاملات کو پروسیڈ کرنا ہے۔ آپ کو میرے بھائی سے معافی مانگنی چاہیے، یو مسٹ اپالوجائز ٹو مائی برادر۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 3۔ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے اور میں اس مشکل وقت سے گزر رہا ہوں۔ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ We are going through a very tough time. We are going through a very tough time. ہم ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ گوئنگ تھرو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک پروسیس سے کی حالت سے گزرنا، ایک ایکسپیرینس سے گزرنا، اور کون سے ایکسپیرینس؟ ویری ٹف ٹائم۔ تو ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 4۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ آئی ہوپ یو ول fulfill your responsibility. I hope you will fulfill your responsibility. امید ہے کہ یعنی مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 5 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس۔ میں نے اسے سڑک پار کرتے دیکھا، یعنی جب میں نے دیکھا تو وہ سڑک پار کر رہا تھا، پاسبل ہے کہ اس کے بعد بھی اس نے پروسیس چلتا ہو۔ میں نے اسے کھانا کھاتے دیکھا، جب میں نے دیکھا وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے بعد عمل بے شک جاری رہتا ہو، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس نے کھانا کھا رہا تھا، یا میں نے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے اسکول جاتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے تمہارے بھائی کو مارتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے موبائل چراتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طرح کی سینٹینس جب یعنی میں نے اسے اس کام کو کرتے دیکھا، میں نے اسے اس کام کو جاتے دیکھا، وہاں جاتے دیکھا، آتے دیکھا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سینٹینس جو ہے وہ اس طرح کے فقرے سے آپ جتنے مرضی فقرے بنا لیں۔ آئی سا ہم کراسنگ دا روڈ، میں نے اسے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ آئی سا ہم کراسنگ دا روڈ۔